بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے کی مناسبت سے تمام خواتین کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو ویمنز ڈے کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ان عظیم ماؤں بہنوں کو جنہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے خواتین کو اپنے حقوق دلوانے کے لیے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کی انتھک محنت، ان کی کاوشوں کی وجہ سے ہم گوشاں ہیں ایک ایسے معاشرے کی طرف جو کہ صحیح معنوں میں برابری پر منحصر ہوگا، صحیح معنوں میں خواتین کو حقوق جہاں پر حاصل ہوں گے۔ اس حوالے سے میں محترمہ فاطمہ جناح، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، بیگم نصرت بھٹو، آسمہ جہانگیر صاحبہ اور ایسی بہت ساری اور خواتین جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک ایسے معاشرے کو تخلیق کرنے کے لیے صرف کی، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر خواتین کو برابری کے حقوق حاصل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ان کی انتھک محنت، ان کی جد و جہد کی وجہ سے شاید ابھی تک وہ آئیڈیل معاشرہ تو حاصل نہیں کر پائے ہم، لیکن ہاں ہم اس راستے کے اوپر کار فرما ہیں، اور انشاءاللہ وہ پاکستان جہاں پر، وہ معاشرہ جہاں پر تمام حقوق برابری کی بنا پر حاصل ہوں گے ہماری ماؤں بہنوں کو، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت گوشاں ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے فیصلوں سے، اپنی پالیسیز سے یہ ثابت کیا ہے کہ خواتین کے حقوق کی جنگ صرف کوئی سلوگن نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، لیکن ہمارے سیاسی منشور کا، ہمارے سیاسی فلسفے کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ کہ ہم وہ معاشرہ جس کا خواب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے دیکھا تھا، نصرت بھٹو صاحبہ نے دیکھا تھا، فاطمہ جناح نے دیکھا تھا، وہ پاکستان جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور معرض وجود میں آئے گا، اور اس کام کو کرنے میں ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں موجودہ حکومت کی بات کرنا چاہوں گا جو کہ نہ خواتین کو حقوق دینے پر بلیو کرتی ہے اور نہ عوام الناس کو حقوق دینے پر بلیو کرتی ہے، جس نے اپنی 2.5 سالہ، پونے 3 سالہ پالیسیز کے اندر صرف اور صرف ایک چیز کنسسٹنسی کے ساتھ کی ہے، اور وہ ہے یو ٹرن۔ صرف خان صاحب کی خوشنودی کے لیے، خان صاحب کو مضبوط بنانے کے لیے پالیسیز بنائیں، پالیسیز کا اعلان کیا، لیکن خواتین کے لیے کیا ہونا چاہیے، بچوں کے لیے کیا ہونا چاہیے، مزدوروں کے لیے کیا ہونا چاہیے، غریبوں کے لیے، حاریوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، کوئی اس طرح کی چیز اس موجودہ حکومت نے نہیں کی۔ اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ آئی ایم ایف کی حکومت کی جنگ لڑ رہے ہیں، آئی ایم ایف کے نظام کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ حکومت جو بار بار کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، پاکستان کی معیشت مضبوط ہو گئی اور صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے، میں ان لوگوں سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر معیشت صحیح سمت میں جا رہی ہوتی تو کیا مہنگائی میں 8.7% فروری کے مہینے میں اضافہ ہوا ہوتا؟ یہ آج کے اخباروں میں خبر نشر کی گئی ہے کہ 8.7%
ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں خان صاحب نے معیشت کو مستحکم کر دیا ہے. آپ کہتے ہیں خان صاحب نے پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے. اور دوسری طرف مہنگائی کا طوفان ایک عام آدمی کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. چاہے مرغی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، دالیں ہو، گھی ہو، پھل ہو، بچوں کے کپڑے ہوں، ہر چیز کے اندر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ لوگوں نے ووٹ کتنے میں بیچا. وزیر اعظم صاحب کیا آپ کو پتا ہے چینی کا کیا ریٹ ہو گیا ہے؟ اس چینی کا جس کا آپ نے 80 روپے کلو پہ نوٹس لیا تھا، کل اس کی قیمت 110 روپے کلو تھی. کیا آپ کو مرغی کا ریٹ پتا ہے؟ گھی کا ریٹ پتا ہے؟ ادویات کا ریٹ پتا ہے؟ خان صاحب آپ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے، میرے کپتان، میرے وزیر اعظم، آپ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے، جس کا وعدہ آپ نے پاکستان کی عوام سے کیا تھا، وہ وعدہ یہ تھا کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے 2.5 پونے 3 سالوں میں مہنگائی کو ختم نہیں کیا، غربت کو ختم نہیں کیا، لیکن ہاں آپ غریب آدمی کو ختم کرنے کی طرف کوشاں ہیں. آپ نے روزگار دینے کا وعدہ کیا، آپ لوگوں سے روزگار چھیننے کی کاوشیں کر رہے ہیں. لوگوں سے روزگار چھینا جا رہا ہے. یہ کیسی معیشت ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ معیشت پیروں پر کھڑی ہے، لیکن مہنگائی، بے روزگاری آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں گامزن ہے. بار بار آپ بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹ کی بات کرتے ہیں. پچھلے 3 ماہ میں پاکستان کی امپورٹس میں انپریسیڈنٹڈ اضافہ ہوا ہے. پچھلے 3 ماہ میں آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کی وفاقی حکومت ہے. آپ کہتے ہیں میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کر رہا ہوں، بار بار ٹویٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر آپ. میں سوال پوچھنا چاہوں گا خان صاحب، پچھلے 3 ماہ میں امپورٹس میں جو انپریسیڈنٹڈ اضافہ ہوا ہے، اس کا رسپانسبل کون ہے؟ فروری کے مہینے میں ایکسپورٹس میں کمی آئی ہے. یہ ڈاکیومنٹڈ باتیں ہیں. رزاق داؤد صاحب نے خود ایڈمٹ کیا ہے آج سے 6 روز پہلے کہ ایون ایکسپورٹس کے اندر فروری کے مہینے میں 4.5%، 4.5%، 4.5% کمی آئی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کی حکومت کن تضادات پر بلیو کرتی ہے. آپ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہے، معیشت مضبوط ہو گئی ہے، لیکن آپ کا وزیر تجارت، مشیر تجارت کہتے ہیں کہ ایکسپورٹس میں کمی آئی ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک کر دیا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کر دیا ہے. پچھلے 3 ماہ میں امپورٹس میں انپریسیڈنٹڈ اضافہ ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے معیشت کو پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، معیشت کو مستحکم کر دیا ہے. انپریسیڈنٹڈ قرضے آپ نے لیے ہیں. اور ابھی 2 روز قبل اخبار میں خبر نشر ہوئی تھی کہ کتنے کھرب روپے کا مزید قرضہ یہ عمران خان کی حکومت لینے جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط بنا دیا ہے، پاکستان کی اکانومی بوم کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے. اور پھر وزیر اعظم صاحب مہنگائی کے بارے میں آپ خاموش رہتے ہیں. آپ اپنے ایم این ایز کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے پیسے لیے، لیکن جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہے، جو چینی کے نرخ ہیں، گھی کے نرخ ہیں، آٹے کے نرخ ہیں، سبزیوں کے نرخ ہیں، چاول کے نرخ ہیں، ادویات کے نرخ ہیں، اس کے بارے میں آپ باخبر ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنا بے خبر وزیر اعظم کبھی نہیں آیا. اتنا بے خبر وزیر اعظم جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، نہیں آیا. اور آپ نے پچھلے 2.5 پونے 3 سال میں دیکھ لیا کہ ان کی بے خبری کی وجہ سے
کس طریقے کا استحصال پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا ہوا ہے. بہت شکریہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے وفاق کی ساری باتیں کی جو بے خبر ہیں، لیکن آپ کے کم سے کراچی میں جو بے خبر ہیں ان کو بھی تو نہیں معلوم کہ قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں. اگر وفاق کنٹرول نہیں کر پا تو سندھ کو کون کنٹرول کر پا رہی ہے؟ دیکھیے، سندھ کی حکومت مریخ میں نہیں رہتی. سندھ کی حکومت جو وفاق کی غلط پالیسیز ہیں اس کا خمیازہ تو ہم بھی بھگتتے ہیں. اب اگر آپ نے بجلی کے نرخ میں اضافہ کر دیا، پیٹرول کے، ڈیزل کے، مٹی کے تیل کے نرخ میں اضافہ کر دیا آپ نے، گیس کے نرخ میں اضافہ کر دیا، بلکہ گیس تو ناپید کر دیا آپ نے، تو جو شوگر چلے گی، فیکٹری چلے گی، اس کی چینی کی قیمتوں میں تو پھر اضافہ ہوگا نا. اگر آپ فرٹیلائزر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے، انپریسیڈنٹڈ اضافہ کریں گے گیس کی شارٹیج کی وجہ سے، تو جو اینڈ رزلٹ آنا ہے اس سبزی کے اوپر، اس کپاس کے اوپر، اس کا خمیازہ تو عوام بھگتے گی نا. پاکستان ایک ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، زرعی معیشت ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ نے سنا تھا کہ کپاس کی شارٹیج ہوگی پاکستان میں؟ یہ کبھی سنا تھا آپ نے؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کپاس پاکستان کی کیش کراپ ہے. پاکستان اتنی کپاس پروڈیوس کرتا ہے. ٹیکسٹائل ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو کہ کپاس پر مبنی ہے. ان لوگوں کی نااہلی، ان کی غلط پالیسیز کا نتیجہ یہ کہ آج پاکستان کاٹن کو امپورٹ کر رہا ہے. کاٹن کو امپورٹ کیا جا رہا ہے، کپاس کو امپورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ لوگ تو میرے بھائی اتنے نااہل ہیں. تو اگر آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دو اور پھر مجھے کہو کہ ہاں بھائی لڑائی لڑ لو، میری زباں بندی کر دو اور پھر کہو کہ ہاں بھائی تم جواب دے دو، تو کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ تو کمشنر کراچی، کمشنر حیدرآباد، کمشنر لاڑکانہ آخر میں اسی دنیا میں بیٹھے ہیں نا. تو جب آپ بیسک جو سپلائی ہے، جو چیزوں کی ان پٹ ہے، ان چیزوں کو جب آپ مہنگا کر دیں گے تو آؤٹ پٹ تو آٹومیٹکلی مہنگی ہوگی، اور اس کی وجہ سے تمام مہنگائی ہو رہی ہے. آج آپ بجلی کے نرخ کم کرنا شروع کر دیں، گیس کے نرخ کم کرنا شروع کر دیں، آٹومیٹکلی ان چیزوں کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی. جی صاحب، یہ بتاتے ہیں کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے اور سندھ بلوچستان واحد وہ خطے ہیں جہاں کی خواتین اپنے مرد لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے مسلسل مارچ کر رہی ہیں. کیا یہ ریاست کی فیلئر نہیں ہے؟ ریاست کو نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ خواتین جو مسلسل جو ہے نا وہ مارچ کر رہی ہیں اپنے مردوں کی بازیابی کے لیے؟ یہ دنیا کے واحد خطے ہیں سندھ اور بلوچستان، کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں مسنگ پرسن کا ہونا ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے. ان کے مارچ میں ہم ان کے ساتھ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے. جو لوگ مسنگ ہیں، اگر وہ لوگ غائب کیے گئے ہیں تو ان کو ڈکلیئر کیا جائے، ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہماری ان ماؤں بہنوں کو ان تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہم ان کے ساتھ کھڑے. ہم سمجھتے ہیں ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے. ڈیو پروسیس کے بعد جو کارروائی قانون کے مطابق بنتی ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. یہاں کچھ دیر پہلے خرم شیر زمان نے یہاں میڈیا ٹاک کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایوان میں اسلم ابڑو لوٹا ہے، اس کو ڈی سیٹ کیا جائے اور پھر سے الیکشن کروایا جائے، اس کو ٹریزری بینچر پہ بٹھایا گیا ہے. یہ رولز یہ بھی کہا کہ یہ ایوان 2 نمبر یا 2 نمبر لوگ بیٹھے، اسمبلی کو بھی 2 نمبر. اب خرم شیر زمان جہاں بیٹھا ہوگا وہاں وہ اپنے بارے میں خود ہی کریں گے، اور 2 نمبری ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے. لیکن اب میں اصل یہ جو بار بار بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی وہ حکومت ہے جنہوں نے صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کو اپنی جماعت میں لیا، نون لیگ کے لیڈران کو اپنی جماعت میں لیا. تو یہ تو سیاسی جماعت مارز وجود میں ہی ان لوگوں کی وجہ سے آئی ہے جو کہ اپنی سیاسی وابستگی کو تبدیل کرتے ہیں. ان کے بہت سارے اس وقت گزرا ممبران قومی اسمبلی ایسے ہیں کہ جو 2018 کی جب تک اسمبلی چلی، میرے خیال میں مارچ تک اسمبلی چلی تھی، تب تک وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ایک وفاقی وزیر جو کہ بہت اہم منصب پر اس وقت براجمان ہیں، وہ نون لیگ کی قومی اسمبلی کے رکن بھی تھے. وہ نون لیگ کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، اور ماضی میں وہ قاف لیگ میں ہوتے تھے، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. بوزدار صاحب خود ماضی میں پی ٹی آئی کا پیدائش سے حصہ نہیں تھے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ایسے لوگوں کو
جو کہ اپنی سیاسی وابستگی بار بار تبدیل کرتے ہیں، ان کے بیسس کے اوپر انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کو قائم کیا اور آج اپنی حکومت کو انہوں نے مانگے تانگے کی جو حکومت ہے اس طرح انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے۔ جو انہوں نے اسپیسیفک سوال پوچھا اسلم ابڑو صاحب کے حوالے سے، اسلم ابڑو صاحب نے اگر آئین کے آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کی ہے کہ اگر انہوں نے وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو اپنی پارٹی لائن کے مطابق ووٹ نہیں دیا، فائنانس ایکٹ یا آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ نہیں دیا، تو ان کے اوپر ڈیفیکشن بالکل لگتی ہے۔ لیکن اگر عام قانون سازی کے اوپر یا عام ووٹنگ کے اوپر کوئی ممبر اسمبلی اپنے حق رائے دہی کو اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے کانشنس کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر آرٹیکل 63A کا اطلاق نہیں ہوتا، یا آرٹیکل 63A کو پڑھ لیں۔ لیکن میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے جن لوگوں نے GDA کے ساتھ ہاتھ کیا، جو صدر الدین صاحب کے ساتھ ان کے ممبران اسمبلی نے ہاتھ کیا، ان کے خلاف یہ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ ان کے 16 اراکین قومی اسمبلی نے حفیظ شیخ کے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے، اور حفیظ شیخ کو زندگی میں پہلی بار اس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کہ وفاقی حکومت ہوتے ہوئے، وفاقی وزیر خزانہ ہوتے ہوئے وہ بیچارہ آدمی ہار گیا، ان کے خلاف یہ کارروائی کیا کر رہے ہیں؟ جن لوگوں نے قومی اسمبلی میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ووٹ ضائع ہوئے ہیں، جس کے بارے میں میڈیا پر خبر چل رہی ہے کہ شاید وزیر اعظم بھی ووٹ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائے، ایک وفاقی وزیر صاحبہ اپنا ووٹ استعمال نہیں کر پائیں، ایک ان کے چیئرمین کشمیر کمیٹی اپنا ووٹ، وہ تو ایڈمیٹڈلی انہوں نے درخواست دی ہے RO کو کہ جی مجھے اپنا ووٹ واپس ڈالنے کی اجازت دی جائے، ان لوگوں کے خلاف یہ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ الیکشن ضمیر کے مطابق، کانشنس کے مطابق لوگ فیصلہ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان نے، شہریار آفریدی صاحب نے اور زردار گل صاحبہ نے اپنے ضمیر کے مطابق مناسب نہیں سمجھا کہ وہ IMF کے جو امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں، انہوں نے ووٹ نہیں دیا، تو جس دن خرم شیر زمان ان کے خلاف کارروائی کی ڈیمانڈ کریں گے تو میں اس ڈیمانڈ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ کر کے میں ڈرا ہوں۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تو آپ کی مہنگائی ہے بلا شبہ، لیکن جو سرکاری نرخ ہیں اس پہ ڈبل داموں چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، تو کمشنر ناکام ہو چکے ہیں مکمل طور پر، یا تو آپ قیمتیں بڑھا دیں گے جو قیمت چل رہی ہے، لیکن قیمتیں کچھ اور ہوں، کچھ اور رہا ہو، پھر کہیں گے جی یہ سب سیٹ ہے۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہوگا یہ میرے بھائی جب کمشنر آفس ریشنلائز کرنے کا پروسیس سٹارٹ کرے گا نا، تو آپ لوگ، آپ کے کیمرے، آپ کا میڈیا یہ دکھائے گا کمشنر وہ جو وفاقی حکومت کی ATMs کی مافیا ہے نا اس کے ساتھ مل گیا ہے۔ یہ بڑا پرابلم ہے۔ تو میں کبھی بھی کنڈون نہیں کروں گا مہنگائی کو، لیکن میں آپ کو پریکٹیکل ڈیفیکلٹی بتا رہا تھا کہ اگر آپ بجلی کی، گیس کی، جو بیسک را مٹیریل ہے کارخانے کا، اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے، مٹی تیل، ڈیزل، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے اور انپریسیڈنٹڈ اضافہ ہوگا، تو نیچرلی اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے منفی انداز سے وہ آؤٹ پٹ کے اوپر ہوتا ہے، اینڈ ریزلٹ کے اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج تمام کمشنرز کو یہ پرابلم کا سامنا ہے۔ اور یہ صرف صوبہ سندھ میں نہیں ہو رہا، یہ سارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں مرغی کی جو قیمت ہے وہ 500 روپے سے تجاوز کر گئی ہے، تو اسلام آباد میں تو عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی ڈائریکٹ حکومت ہے، ان کی ناک کے نیچے تمام چیزیں آتی ہیں، تو وہ کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو بیسک ان پٹس ہیں، یہ جو سپلائی کا ایسپیکٹ ہے، ان کو وفاقی حکومت کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز مہنگائی کے طوفان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اسی وزیر اعظم نے وزیر اعظم بننے سے پہلے لاہور میں پارلیمنٹ پر لعنت بھیجی تھی، اور اسی پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ دے۔ اب تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام لان تان کر رہی ہے، میں لعنت کا ورڈ یوز نہیں کروں گا، غیر پارلیمانی ہے، میرے جتنے بھی اختلافات ہو جائیں عمران خان صاحب سے، پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں، سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، تو میں اس عہدے کا احترام کرتا ہوں، تو میں لعنت نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں پاکستان کی 22 کروڑ عوام سراپا احتجاج ہے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 3-4 ماہ میں جتنے الیکشن ہوئے پاکستان کی عوام نے اپنے احتجاج کا اپنے ووٹ کے ذریعے اظہار کیا، اور ممبران اسمبلی نے، ممبران قومی اسمبلی نے بھی اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے احتجاج کا اظہار کیا۔ اس سے شو ہوتا ہے کہ خان صاحب کی پالیسیز نے کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچائے، اور وقت یہ آ گیا ہے کہ وزیر اعظم اب گھر چلے جائیں۔ بہت شکریہ۔